أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم آمنت بالله صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ دوستوں اور بزرگوں، سورہ بقرہ آیت نمبر 220 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ یہ دوسرے پارے کا 10واں رکوع زیر مطالعہ ہے۔ اس رکوع کا مضمون معاشرتی اصلاح ہے، اور قرآن مجید میں سورہ بقرہ ایک اجمالی طور پر بیان کی گئی ہے، گویا پورے قرآن مجید کے جتنے بھی مضامین ہیں ان سب کو ایک خلاصے کے طور پر سورہ بقرہ میں بیان کیا۔ یہاں یتیموں کے حوالے سے بات ہوئی ہے اور سوال کیا جا رہا ہے کہ آپ یتیموں کے بارے میں بتائیں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، اور وہ پوچھتے ہیں آپ سے یتامہ کے بارے میں۔ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، آپ کہہ دیجئے اصلاح کرنا واسطے ان کے بہتری ہے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اگر تم ان کے مالوں کو ملا لو اپنے مالوں کے ساتھ بس وہ تمہارے بھائی ہیں۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، اور اللہ جانتا ہے فساد کرنے والوں کو اصلاح کرنے والوں میں سے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو تم کو مشکل میں ڈال دیتا۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ اس رکوع میں جو یتامہ کا ذکر آیا وہ بھی اس لیے کہ غزوہ احد میں 70 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین شہید ہو گئے، اور 70 بیوائیں اور ان کے بچے۔ اب مدینے میں ایک بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ اب یتیموں کی پرورش کیسے کی جائے، ان کی کفالت کیسے کی جائے۔ 70 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین، ان کی شہادت کے بعد یتیموں کے احکامات نازل ہوئے، اور وہ سورہ نساء میں پہلے رکوع میں بیان ہوا۔ اور جب وہاں احکامات ان کے آئے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے ان کے مالوں کو جدا کیا، ان کے مالوں کو ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ اب ان کا رہنا سہنا ذرا دشوار ہو گیا، ان کا آٹا، ان کا کھانا، ان کا سالن، ان کے کپڑے، اب کون دیکھ بھال کرے؟ اس حوالے سے یہ قرآن مجید میں یہ بات کہی، پس اگر تم ان کو ملا لو اپنے ساتھ تو پس وہ تمہارے بھائی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ پہلے احکامات جو سورہ نساء میں غزوہ احد کے بعد نازل ہوئے اس پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین ان کی احتیاط دیکھیں۔ ان احکامات کو سورہ نساء میں ہم دیکھتے ہیں، وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، اور دو یتیموں کو ان کے مال اور نہ تبدیل کرو بری چیز کو ساتھ اچھی کے۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ، اور نہ مکھاؤ ان کے مالوں کو، إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اپنے مالوں کے ساتھ ملا کے۔ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، بے شک یہ ہے بہت بڑا گناہ۔ ایک طرف تو یتیم کی کفالت، اس کی پرورش، اور دوسری طرف یہ احکامات اور یہ ایک معاشرے کی اصلاح۔ ساتھ ہی کہا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا، اور یہاں ذکر کیا جا رہا ہے بیویوں کا 2 3 4 جن کو تم پسند کرو۔ اب وہ شادیاں جو ہیں 2 3 4 یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ایک بچہ ماں کی گود میں ہے اور ماں اس کی پرورش کر رہی ہے۔ اب معاشرے میں یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ نے یتیم کا مال ہڑپ نہیں ہونے دینا، تو ماں اس کی دیکھ بھال کر رہی ہے، اس نے کھلانا ہے، پلانا ہے، نہلانا ہے، اس کی پرورش کرنی ہے، تو بچہ ماں کے ساتھ ہی بولے گا، ماں کو اس کے بارے میں پتہ ہے۔ لہذا اس بچے کے مال کی حفاظت کے لیے، اس بچے کی کفالت کے لیے یہ اجازت دی جا رہی ہے کہ اس کی بچے کی ماں کے ساتھ شادی کر لی، اور پھر مال خود کھلایا جائے، حق میں اور خود اپنے پاس سے دیا جائے۔
بچے کے مال کو ہاتھ بھی نہ لگایا جائے۔ یہ ہے معاشرے کی اصلاح کا ذریعہ۔ اب یہاں احکامات جب آئے کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، تو اس کے لیے سورہ بقرہ میں جو احکامات ہے کہ تم کو ملا لو۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے فسادی کو اور اصلاح کرنے والی کو۔ اور ساتھ ہی آت النساء صدقاتہن نحلہ، اور دو عورتوں کو ان کے حق میں بڑی خوشی سے، وَإِن طِبْنَ، پس اگر وہ پسند کرے واسطے تمہارے انشئین، کسی چیز کے بارے میں، یعنی تم کو حق مہر وہ چھوڑنا چاہیں تو تم کھاؤ اس کو خوشی سے، ہنیہ مریا، اور نہ دو تم بیوقوفوں کو ان کے مال، اللہ تی وہ مال جو تمہارے خود روزی کا سبب ہے، جس سے تم روزی کماتے ہو۔ اور جب یتیم بالغ ہو جائیں اور نکاح کو پہنچ جائیں تو وہ مال دے کر کچھ ان کا امتحان لے لیا کرو کہ کیا وہ مال اپنے سنبھالتے ہیں یا نہیں سنبھالتے۔ اگر وہ اپنا مال سنبھال لیں تو پھر ان کی شادی کرو۔ اور یہاں بھی اور بھی بات کہی، وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا، اور نہ تم ان کے مالوں کو کھاؤ جلدی جلدی سے، بے جا اسراف کر کے، ان کے بڑے ہونے کے ڈر سے کہ ان کے بچپن میں ہی ان کا سارا مال کھا لیا، اور وہ اگر وہ بڑے ہو جائیں اور پھر وہ اپنا مال مانگ لے تو پھر ہمیں دینا پڑے گا، ہم کہیں گے پہلے سے ہی کھا لیا۔ اور اگر تم نے ان کا مال کھانا بھی ہے تو پھر گواہ ٹھہراؤ، اور ان گواہوں کے سامنے جو مال اس بچے کے اوپر خرچ ہو رہا ہے، اس کی ماں کے اوپر خرچ ہو رہا ہے، وہی خرچ ہونا چاہیے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حسیبا، اور اللہ کافی ہے بطور حساب کتاب رکھنے کے۔ اور اس رکوع کے آخر میں بات کہہ دی، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، بے شک وہ لوگ جو کھاتے ہیں یتیموں کے مال کو ظلم سے، زیادتی سے، ناانصافی سے، انما یأکلون فی بطونہم نارا، سوائے اس کے نہیں، وہ کھاتے ہیں اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں، ویصلون سعیرا، اور جلد وہ داخل ہوں گے دہکتی آگ میں۔ یہ سین جو لگا ہوا ہے یہ مستقبل قریب کے لیے ہے، یعنی اس دنیا میں ہی اس کا بدلہ مل جائے گا اگر کسی نے یتیم کا مال کھایا۔ تو یہ اتنی احتیاط کے بعد جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے ان کے مالوں کو جدا کیا تو پھر حکم ہوا کہ وہ آپ سے پوچھتے ہیں یتامہ کے بارے میں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ وہ اگر تم ان کے مالوں کو اپنے مالوں کے ساتھ ملا لو بس وہ تمہارے بھائی ہیں، وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اور اگر تم ان کے مالوں کو ملا لو اپنے مالوں کے ساتھ، فَإِخْوَانُكُمْ، پس وہ تمہارے بھائی ہیں۔ گویا یتیم کی کفالت اور یہ یتیم کی پرورش اور یتیم کے مال کو ہڑپ نہ ہونے دینا، اس غرض سے قرآن مجید نے دو شادیاں، 3 شادیاں اور 4 شادیوں کا ذکر کیا ہے کہ ہر صورت، اور پھر یتیم کا ذکر بھی معاشرے کی اصلاح کے لیے اس لیے آیا کہ یتیم کے ارمان نہیں پورے ہوتے، اس نے اپنے ماں باپ کی محبت نہیں دیکھی، اور جو اس کی کفالت کر رہا ہوتا ہے اس کے ہر بات مان رہا ہوتا ہے، پوری کر رہا ہوتا ہے، اس کے ارمان پورے کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے معاشرے کی اصلاح میں سب سے زیادہ رول ان کا ہے۔ ظاہر بات ہے جب آپ بچے کو ڈھیل دے دیں گے تو بے راہ روی اختیار کرے گا، اور اس کی پرورش کے لیے پھر جو ذریعہ اختیار کیا قرآن مجید نے اور احکامات جاری ہوئے، یہ احکامات سورہ نساء اور سورہ بقرہ ان دونوں کو ملا کر بات سمجھ آتی ہے کہ یتیموں کے بارے میں جو قرآن نے بات ہمارے سامنے رکھی۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔